الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے نفس و شیطان ہے حجر در بغل نفس و شیطان ہے حجر در بغل وار ہونے کو ہے غافل سمل آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل باز آئے بد عمل دفعتاً سر پہ جو آ پہنچے اجل دفعتاً سر پہ جو آ پہنچے اجل پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل جائے گا یہ بے بہا موقع نکل پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم واجب الاحترام، قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے، جسے چاہے در پہ بلا لے، جسے چاہے در سے دتکار دے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں بار بار رب کے در پہ حاضری کا موقع ملتا ہے، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رب کے در سے ہمیشہ کے لیے دتکار دیے جائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ بار بار اپنے در پہ سجدہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسانوں کے اندر خیر اور شر دونوں قسم کی صفات موجود ہیں، اور فرشتوں کے اندر صرف خیر کی صفات موجود ہے۔ اب اگر انسان خیر کی صفات کو غالب کر لے اور شر کی صفات کو مغلوب کر لے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، یعنی کہ یہ محنت کر کے مجاہدہ کرے اور اپنے آپ کو شر کی صفات سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ شر کی صفات مغلوب ہو جائے اور اس کی صبح شام زندگی میں خیر کی صفات غالب ہو جائے تو یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کامل مومن۔ اور اس کے برعکس اگر یہ شر کی صفات کو غالب کر لے اور خیر کی صفات کو مغلوب کر لے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یہاں تک کہ صبح و شام اس کے ہاتھ سے، زبان سے، دل و دماغ سے شر ہی نکلے، خیر کی اس سے کوئی توقع ہی نہ ہو، یعنی کہ یہ اپنے نفس کا اتنا غلام بن جائے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صبح و شام گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے اور شر کی صفات غالب ہے اور خیر کی صفات مغلوب ہے، تو یہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، یہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف اگر خیر کی صفات کو یہ غالب کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور یہ شر کی صفات کو اپنے اوپر غالب کر لے اور خیر کی صفات کو مغلوب، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اللہ کی غضب اور لعنتیں اس پہ برستی ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ صفات کیا ہے؟ تو قرآن و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے کہ خیر کی کون کون سی صفات ہیں اور ان صفات کو غالب کیسے کیا جائے، اور شر کی کون کون سی صفات ہے ان کو مغلوب کیسے کیا جائے، ان پہ وعیدیں اور خوشخبریاں، یہ سب کچھ قرآن و احادیث کے اندر ذکر ہے، اہل اللہ کی محفل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ علادہ بات ہے کے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی جو ہے ہمارے دنیاوی کام ہی اتنے زیادہ ہیں، تو میرے دوستوں ایک وقت ایسا آئے گا افسوس کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں اپنے رب کے دین کو سیکھ لیتے، لیکن پھر افسوس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں کچھ اوقات نکال کر خیر و شر کی ان صفات کو سیکھیں، سمجھیں۔ بہرحال خیر کی صفات میں سے ایک صفت غیبت ہے۔
جس کا تذکرہ آج کے درس میں کرنے کا ارادہ ہے، غیبت جو ہے یہ بہت ہی بری صفت ہے، اور عام طور پر ہمارا معاشرہ اس غیبت کے اندر مبتلا ہے، یعنی کہ ہم جو نیک ہیں وہ بھی مبتلا ہے، جو برے ہیں وہ بھی مبتلا ہے۔ غیبت کے اندر عام طور پر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے یہ شر کی صفات میں سے ہے۔ اب اس سے بچنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف ہم جو ہے ہتھیار ہم نے ڈال دیا اور ہم غیبت میں مبتلا ہو گئے۔ بہرحال شر کی صفات میں سے یہ غیبت ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے، اگر کوئی شخص غیبت میں مبتلا ہے تو اسے جہنم کی بدبودار گندگی کھانی پڑے گی، اور یہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ غیبت کی وجہ سے اس کے اندر سے ایمان کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں، اور غیبت کرنے والا اس وقت غیبت کرنے والے کو معافی نہیں ملتی جب تک وہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس سے معافی نہ مانگے، اور غیبت ہی کی وجہ سے آپس میں باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی غیبت کی وجہ سے محبت کا رشتہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ان تمام مفاسد کے باوجود ہم پھر بھی غیبت کے اندر مبتلا ہے۔ کتنے گھرانے، کتنے ادارے اس غیبت کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں غیبت کی تعریف کرتے ہیں، غیبت کہتے ہیں کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہو، خواہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے، کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی وجہ اور سبب کیا ہے، کس وجہ سے لوگ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کی کچھ بنیادی جو ہے وجہ، بنیادی اسباب ذکر کیے۔ ان میں پہلا سبب، غیبت کرنے والے کے دل میں اپنے مخالف کے بارے میں جو غیظ و غضب ہوتا ہے، تو اس غیظ و غضب، اس غصے کو نکالنے کے لیے وہ اپنے مخالف کی برائی بیان کرتا ہے، اس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ یعنی اپنے مخالف کو غصہ نکالنے کے لیے، مخالف کے اوپر سے جو غصہ ہے اس کو نکالنے کے لیے عام طور پر کوئی شخص غیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ غیبت میں مبتلا ہونے کی، اپنے ہم نشینوں کو دیکھا دیکھی بندہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس کی یہ غیبت کر رہا ہے اس سے اسے کوئی خاص دشمنی، نفرت نہیں ہے، لیکن چند دوست بیٹھے، محفل لگی، باتوں باتوں میں اور بھی غیبت کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ اور سبب غیبت کا یہ ہے کہ بندہ جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کوئی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، تو اس بدگمانی کی وجہ سے یہ غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس کی یہ غیبت کر رہا ہے اس سے اسے کوئی خاص جو ہے نفرت، دشمنی نہیں، بس کوئی ایسی باتیں اس تک پہنچی، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی، لیکن یہ اس دوسرے شخص سے بدگمان ہو گیا، اب یہ بدگمانی جو ہے غیبت کا سبب بنا۔ اور چوتھی وجہ غیبت کی یہ ہے کہ یہ اپنی تعریف اور دوسری کی تنقیص کرتا ہے، اس میں اسے مزہ آتا ہے۔ یہ وجہ اور سبب بھی غیبت کی بنتی ہے۔ اور ایک سبب جو ہے غیبت کی یہ بھی ہے کہ جب یہ کسی کی تعریف سنتا ہے تو دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، یہ حسد غیبت کا سبب اور وجہ بنتی ہے، یعنی کہ جس کی یہ غیبت کرتا ہے اس سے کوئی اسے ذاتی دشمنی یا جو ہے کوئی ذاتی ایسا کوئی اس
سے تکلیف نہیں، صرف اس کے سامنے اس کی تعریف ہو گئی تو اسے غصہ آ گیا، حسد ہو گیا کہ میرے فلاں جو ہے رشتہ دار کی تعریف کیوں ہو گئی، اب یہ اس کی غیبت میں شروع ہو گیا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور یعنی کہ غیبت کی پانچویں وجہ اور سبب حسد ہے۔ اور چھٹی وجہ تحقیر و استہزاء غیبت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، نیک سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کی استہزاء کرتا ہے، تو یہ تحقیر، دوسرے کو ہلکا سمجھنا، یہ غیبت کا سبب بنتا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے غیبت کے یہ 6-7 اسباب بنیادی ذکر کیے کہ کوئی شخص غیبت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، اس کی بنیادی کچھ وجوہات یہ ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب اس کا علاج کیا ہے، یعنی کہ غیبت سے بچنے کے لیے ہم کون سا نسخہ استعمال کریں، کون سا علاج ہم کرائیں کہ ہم کسی دوسرے کی غیبت نہ کر سکیں۔ تو اس کی بنیادی جو ہے نسخہ اور علاج قرآن و سنت میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حدیث کے اندر پڑھیں، سنیں، قرآن کے اندر پڑھیں، دیکھیں کہ غیبت کے اوپر کتنے سخت عذاب کا ذکر ہے اور غیبت کے اوپر کتنی سخت وعیدیں ذکر کی گئی ہیں۔ بار بار ان وعیدوں کو پڑھیں، یعنی کہ حدیث میں، قرآن میں جو غیبت کے اوپر عذاب کی وعیدیں ہیں انہیں پڑھیں، بار بار کہیں ذکر ہو چکی اور ہو رہی ہوں، سنیں بار بار، تو یہ غیبت سے بچنے کا علاج ہے۔ جب ہم بار بار یہ سنیں گے، پڑھیں گے، تو ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ہم فلاں کی غیبت کرتے ہیں، ہمیں کچھ ذاتی فائدہ تو نہیں، الٹا ہمارے اوپر گناہ ہے اور اللہ کا غضب اور لعنت برستی ہے۔ جب بار بار غیبت کی وعیدیں سنتے رہیں گے تو اس سے ہمیں نجات ملے گی۔ اب تیسری بات کہ غیبت کے اوپر وعیدیں کیا ہیں، مختصر خلاصہ سب سے پہلے جو خطبے میں بیان کیا گئی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، کسی کے ساتھ بدگمانی نہ رکھو، بدگمانی سے بچو، کسی کے عیب کی ٹو میں نہ لگے رہو، اور فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مردہ بھائی پڑا ہو اور اس کے بدن سے وہ گوشت کاٹ کر کھا رہا ہو؟ فرمایا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا، اس سے تو اسے گن نفرت ہوتی ہے کہ کسی مردہ کا گوشت کھائے اور مردہ بھی اپنا بھائی ہو اور اس کا گوشت کاٹ کر کھائے۔ فرمایا جب یہ چیز تم ناپسند کرتے ہو تو پھر کسی کی غیبت کرنا یہ تو اس سے بھی بدتر ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ اور غیبت کے اوپر یہ وعید ہے کہ غیبت کرنے والے کو قبر میں سخت ترین عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان کے اندر دو گناہ تھے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا۔ یعنی فی نفسی ہی ان گناہوں سے بچنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا، اگر یہ بچنا چاہیں تو بچ سکتے تھے، اتنا بڑا کام نہیں تھا، یعنی مشکل نہیں تھا ان سے بچنا، عام معمولی کام تھا بچنا، لیکن یہ اس معمولی کام کو نہ کر سکے اور اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان قبر والوں کو ایک تو پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ غیبت کرتا تھا۔ اب غیبت ہی کے اوپر حضرت عبداللہ ابن
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ کہیں سے واپس آ رہے تھے، ہمیں بڑی سخت ترین بدبو محسوس ہوئی، قریب تھا کہ ہماری جان چلی جاتی۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بدبو کس کی آ رہی ہے؟ یہ کچھ لوگ بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں اور اس غیبت کی یہ انتہائی بدبو آ رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے لوگو، جو زبان سے ایمان لائے ہو دل میں ایمان نہیں اترا، یعنی کہ ان کے اس کرتوت کو دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا کہ یہ صرف ظاہری زبانی مومن ہے، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگ غیبت میں مبتلا تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں جن کے دل میں ایمان نہیں اترا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کی تلاش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے در پہ ہو جاتا ہے، اور جس کے در پہ اللہ ہو جائے تو وہ شخص ذلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص کسی دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اسٹو میں لگا رہتا ہے، اللہ اسے گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یہ چند احادیث اور قرآنی آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ ایک مسلمان مرد اور عورت ان چیزوں کو سن کر ضرور اسے یہ محسوس ہوگا کہ کاش ہم یہ گناہ نہ کریں، اور ضرور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ اس پہ تو بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے بچائے گا۔ مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، یہ اس کے اندر رکاوٹ بنے اور غیبت سے اس کو روک لے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے عزت کی حفاظت کی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کچھ غیبت کے متعلق بنیادی احادیث شریف تھی اور قرآنی آیات تھی۔ یہ زندہ لوگوں کی غیبت کیوں ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا؟ اب خطبے میں جو آیت حدیث پڑھی اس میں یہ فرمایا کہ تم مردوں کی غیبت نہ کرو، یعنی جو لوگ فوت ہو گئے ہیں انہیں برا بلا نہ کہو، ان کی اچھائی بیان کرو۔ اور دوسری حدیث جو خطبے میں پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مردوں کی غیبت، مردوں کی برائی بیان نہ کرو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں حدیث جو ہیں ان کا مضمون آپس میں ملتا جلتا ہے۔ یعنی پہلی حدیث میں یہ فرمایا کہ مردوں کو برا بلا نہ کہو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے مردوں کی اچھائی بیان کرو اور ان کی برائی سے رک جاؤ۔ اب ایک حدیث مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور دوسری حدیث کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ دونوں احادیث کا مضمون ایک جیسا ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ زندوں کی غیبت اور مردوں کی غیبت دونوں کی ناجائز ہے، لیکن اب خصوصی طور پر حضور علیہ السلام نے مردوں کا کیوں ذکر کیا؟ جب زندوں کا تذکرہ ہو گیا کہ غیبت بری چیز ہے نہ کرو، تو خصوصی طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی غیبت نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ زندوں کی غیبت کی بنسبت مردوں کی غیبت کرنا یہ ڈبل گناہ ہے۔
کیونکہ زندوں کی غیبت اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی اسے احساس ہوگا کہ میں نے فلاں کے پیٹھ پیچھے باتیں کی، اس سے معافی مانگ لے گا اور اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن کسی مردے کی یہ غیبت کر رہا ہے تو اب یہ کس سے معافی مانگے؟ وہ تو مر گیا ہے، اور غیبت کسی کی تو استغفار سے معاف نہیں ہوتی جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پہ فرمایا کہ مردوں کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ یہ ڈبل گناہ ہے، اور اس ڈبل گناہ کی وجہ یہ ہے کہ زندوں سے تم کہیں نہ کہیں معافی مانگ ہی لو گے، جو مر گئے ہیں ان سے پھر کیسے معافی مانگو گے؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے مردوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کی اچھائی بیان کرو۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام نے جو پہلی حدیث میں فرمایا کہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ جس مردے کی تم غیبت کر رہے ہو اس کے عزیز و رشتہ دار بھی تو ہوں گے، اس کے چاہنے والے بھی تو ہوں گے۔ اب تم غیبت کرتے ہو اس مردے کی، اب اس کے زندہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ان تک جب یہ بات پہنچے گی کہ ہمارے مردوں کی اس نے غیبت کی ہے، ہمارے فلاں جو ہے فوت شدہ کی غیبت، تو اب بہت سے زندہ لوگوں کا دل دکھے گا۔ اب تم کس کس سے جا کر معافی مانگو گے؟ کتنی تحقیق کرو گے کہ اس کے کون کون سے رشتہ دار کا دل دکھا ہے؟ زندہ کی غیبت کی تو ایک ہی پتہ ہے کہ فلاں کی غیبت کی ہے، اس سے جا کر معافی مانگی، لیکن مردوں کی غیبت کی آپ نے فرمایا اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی اس کے عزیزوں کو، تو اب تم کس کس سے معافی مانگو گے؟ جب نہیں معافی مانگ سکتے تو فرمایا یہ ڈبل گناہ ہے مردہ کی غیبت کرنا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب دوسری حدیث کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ان کی اچھائی بیان کرو، یعنی جو مر گیا ہے جیسا بھی تھا، برا تھا، گھٹیا تھا، کمینہ تھا، اب وہ مر گیا ہے، اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گیا ہے، کیا خبر کہ مرتے مرتے اس نے توبہ کر لی ہو، اللہ نے اس کی بخشش کر لی ہو، زندہ تھا بہت برا تھا لیکن موت کے قریب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اس کو اللہ نے معاف کر لیا، اور تم اللہ پہ اعتراض کرتے ہو، تم اس کی غیبت کر کے گویا کہ یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کیوں معاف کیا ہے، میں نہیں اس کو معاف کرتا، یہ برا ہے، استغفر اللہ، یہ تو دگنا ڈبل گناہ ہے۔ تو گویا مردوں کی غیبت نہ کی جائے کہ ان کی اچھائی بیان کی جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی اچھائیاں ہی بیان کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر اور بھی ایسی کئی باتیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ زندوں کی غیبت بھی گناہ ہے اور مردوں کی غیبت ڈبل گناہ ہے، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی برائی بیان کرنا یہ دگنا گناہ ہے زندوں کی غیبت کی بنسبت۔ اب بعض ایسی صورتیں ہیں، اب حضور علیہ السلام نے ایک اور بات یہاں قابل غور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم ان کی اچھائیاں بیان کرو، تو اس اچھائی بیان کرنے کی ایک وجہ اہل علم نے یہ بھی ذکر کی کہ جب تم اچھائی بیان کرو گے، تمہاری اس اچھائی بیان کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے، اور جب اس کی مغفرت ہو جائے تو امید ہے کہ اس کی برکت سے تمہیں بھی اللہ معاف کر لیں گے۔ یعنی اہل علم نے فرمایا کہ حدیث شریف میں جو یہ فرمایا مردوں کی اچھائی بیان کرو، جب تم اچھائی بیان کرو گے تو یہ ایک گواہی بن جائے گی، اور اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو فلاں بندے کے بارے میں ایک نیک بندے نے گواہی دی ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اور نیک بندے کی اس گواہی کی وجہ سے اس مردے کی اللہ بخشش کر لیں گے۔ اور جب تم نے گواہی دی، ایک مسلمان کو فائدہ پہنچایا، اس کے ساتھ بھلائی کی، تو اس بھلائی کی برکت سے اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو اس بندے نے ایک مسلمان سے بھلائی کی، اس کے بارے میں اچھی گواہی دی، تو اس برکت سے فرمایا تمہاری
اس گواہی دینے کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی معاف کر لیں گے۔ گویا کہ اس حدیث شریف میں دگنا اجر عطا کیا گیا اس شخص کو جو کسی کی غیبت کے بجائے اس کی اچھائی بیان کرے، اور خصوصی طور پر مردوں کی اچھائی بیان کرنا یہ مردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو نیک بندے نے اس برے بندے کے بارے میں اچھائی بیان کی ہے اور اچھائی کی گواہی دی ہے، تو اللہ نے اس پر اس مردے کی مغفرت کر لی۔ تو اب ہماری نسبت نیک کاموں میں جب ہوگی، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، اچھے محفل میں ہم بیٹھیں گے، اگرچہ ہمارے کرتوت زیادہ برے ہیں تو کبھی نہ کبھی وہ نیک بندہ گواہی دے گا کہ فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی اس گواہی کی برکت سے قبر و حشر میں اس کی مغفرت کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کی برائی کبھی بیان نہ کرو، صرف اچھائی بیان کرو۔ اور اسی حدیث میں فرمایا اچھائی یوں بیان کرو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہ معاف فرما دے، اس پہ رحم فرما دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو تمہیں عبادت کا اجر ملے گا، کیونکہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا تمہیں ثواب ملے گا۔ دوسرا، تمہاری وجہ سے اللہ نے اس پہ رحم کیا، تو مسلمانوں کی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی نیکی ہے، تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، ہمارے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی قاری صاحب لمبی دعا کرتا ہے، ہم نے اب وہ دعا چھوڑ بھی دی ہے، جی وہ اتنی لمبی دعا جائز نہیں ہے، کہاں لکھی ہے، فلاں ہے۔ تو میرے دوستو، دعا کرنا عبادت ہے، خواہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، لہذا اس سے بھاگا نہ کرو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں دعا سے بھاگ جاتے ہیں، اجتماعی دعا اگر کوئی نہیں کرتا اسے ملامت نہ کرو کہ یہ کیوں گیا ہے، نہیں کرتا۔ جو کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرو کہ ماشاءاللہ انہوں نے سب کو یاد کیا، مردوں کو، زندوں کو، بیماروں کو، نہ کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ کہ اتنی لمبی دعا ہی ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ نہیں، دعا اجتماعی دعا ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دعا کرنے والا بھی کوئی ایسا خاص نیک نہیں ہوتا، اور باقی مجمع میں کچھ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں کہ وہ آمین کہتے ہیں، ان کی برکت سے سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اجتماعی دعا یہ بھی عبادت ہے، ثواب ہے، انفرادی یہ بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ البتہ جو نہیں کرتے انہیں زبردستی نہ کرائیں، بلکہ جو کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو اب یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے غیبت کے بارے میں تھی کہ زندوں کی غیبت کرنا بھی حرام اور مردوں کی غیبت کرنا ڈبل حرام اور گناہ ہے۔ ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اب غیبت نہ کریں، تو بعض لوگوں کے اندر ایسی چیزیں ہیں اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کن لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے تو مردوں میں سے جو ہے کس مردے کی غیبت جائز ہے؟ فرمایا ایسا شخص جو فوت ہو چکا ہے، اس کی کوئی ایسی تقریر ہے یا کوئی ایسی کتابیں ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہیں اور گمراہانہ عقیدہ ہے یا گمراہ کرنے والی تقریر ہے، تو فرمایا اب لوگوں کو اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے آپ اس مردے کے بارے میں اتنا کہیں کہ اس کی تقریروں سے، اس کی تحریروں کتابوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ گمراہ شخص تھا۔ فرمایا اتنا صرف کہہ سکتے ہو، اس سے آگے کہ یہ جہنمی ہے، یہ مردود ہے، گالم گلوچ دینا اس کو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ فرمایا کہ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ یہ کسی نیک ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں، کسی مسلمان، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے جہنم میں، صرف اس حد تک کہ ہو کہ فلاں بندہ جو مر گیا ہے یہ گمراہ تھا، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک صورت غیبت کی یہ ہے۔ دوسری صورت غیبت کی مختصر خلاصتاً یہ سن لے کہ مظلوم شخص اپنی مظلومیت
کی داستان کسی کے سامنے بیان کرے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جس کے سامنے یہ اپنی مظلومیت بیان کر رہا ہے اسے امید ہو کہ مجھے اس ظالم سے یہ چھڑا لے گا، تو اب اس ظالم کے جو برے اوصاف ہیں وہ اس شخص کے سامنے یہ ذکر کر سکتا ہے۔ اسی طرح غیبت کی ایک صورت یہ بھی جائز ہے کہ کوئی شخص برائی یا بدکاری وغیرہ میں ملوث ہے اور اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کے لیے صاحب اختیار شخص کے پاس کوئی لوگ جائیں اور کہیں کہ فلاں بندہ رات کو ننگے ناچ کراتا ہے، سارے لوگوں کا آرام میں خلل ڈالتا ہے، بڑا شرابی ہے، فلاں ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالی جائے، فرمایا یہ صورت بھی غیبت کی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی عالم دین کے پاس آئے، مفتی صاحب کے پاس آئے اور اس سے فتویٰ لینے کے لیے اب جس کی یہ غیبت کر رہا ہے اس کا فرضی نام لے کہ ایسا ایسا بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں زیادتی کی ہے، فلاں فلاں میرے ساتھ اس کے یہ معاملات ہیں، لہٰذا اب میں اس کے بارے میں کیا کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے بتائیں، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اسی طرح رشتہ داری یا کاروباری اشتراک کی صورت میں، یعنی کوئی بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے یا کہیں رشتہ کر رہا ہے، تو اب یہ کسی سے پوچھے کہ فلاں جگہ میرے رشتے کا ارادہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، تو اب جس شخص کو ان کے بارے میں معلومات ہے، کمی زیادتی نہ کرے، وہ بتلائے کہ یہ بندہ جس کو آپ بیٹی دے رہے ہیں یہ چرسی ہے، پوڈری ہے، شرابی ہے، یہ صحیح بندہ نہیں ہے، صحیح بات کہے، یہ صورت غیبت کی بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ بدعتی بدعقیدہ فاسق فاجر لوگوں کے پاس کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے بارے میں غیبت کرنا جائز ہے، یعنی کہ دوسرا شخص کہہ دے کہ جس سے آپ دین کا علم حاصل کرتے ہو اس کے عقائد ٹھیک نہیں، یہ بدعتی ہے، برا ہے، اس سے علم حاصل نہ کرو، کسی اچھے نیک بندے سے حاصل کرو۔ تو یہ چند ایک غیبت کی صورتیں ہیں جو جائز ہیں، اہل علم سے سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح اجتماعی معاملہ یعنی مسجد کا معاملہ ہے، اب مسجد کے معاملے میں کوئی بندہ خیال نہیں کرتا تو اب اس کے پیٹھ پیچھے اس کی کچھ برائی اگر بیان کی جائے وہ جائز ہے، حد کے اندر رہتے ہوئے۔ مثلا پورے محلے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، مسجد کی ضروریات کا خیال کیا جائے، اس کی بجلی ہے، بل ہے، امام مسجد کی ضروریات ہے۔ اب محلے کے اندر اگر کوئی شخص ایسا ہے وہ اپنی دنیاوی تمام ضروریات کا تو اسے خیال ہے لیکن مسجد کے معاملے میں وہ سست ہے، تو اب پیٹھ پیچھے اگر اس کو اس کی اصلاح کے لیے کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندے کے باقی معاملات صحیح ہیں، مسجد کا خیال نہیں کرتا اور جو ہے مسجد کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ نہیں دیتا، فلاں ہے، ایسا ہے، تو اس کے پیٹھ پیچھے اصلاح کی غرض اس کے متعلق کہنا یہ بھی غیبت میں داخل نہیں، یعنی اس کی تحقیر و تذلیل نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح کہ یہ ہمارے اس ساتھ جڑ جائے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے دین کی نشر و اشاعت، لہذا یہ بندہ سستی کرتا ہے، مسجد کی ماہانہ تنخواہ نہیں دیتا، پانی کا مسئلہ ہے یا گرم وہاں یہ سستی کرتا ہے، باقی اس کے پاس وائی فائی کی جو ہے 3000 بل ہوتی ہے، موبائل کے لیے پیکج ہے، ٹچ موبائل ہے، باقی سارا کچھ ہے، یہاں وہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ایسی باتیں کرنا یہ بھی غیبت میں جائز نہیں اصلاح کی غرض سے۔ تو یہ چند ایک صورتیں غیبت کی جو جواز کی یاد میں تھی، باقی کسی صورت میں کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں، اور مردوں کی غیبت کرنا یہ دوہرا گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے۔ سنت